بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: ایک آدمی جو بہادری دکھانے کی خاطر لڑائی کر رہا ہو، ایک دوسرا آدمی جو غیرت کی خاطر لڑائی کر رہا ہو، اور ایک تیسرا آدمی جو ریاکاری کی خاطر لڑائی کر رہا ہو، ان تمام میں کون ہے جو فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو آدمی اس مقصد کی خاطر لڑائی کر رہا ہو، جہاد کر رہا ہو تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہ جو ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی خاطر جہاد کر رہا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بخاری اور مسلم کی اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا ہے، یہاں تین آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا یا تین نیتوں کا تذکرہ کیا گیا جس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. ایک یہ تو حمیت کی خاطر یا اپنی بہادری دکھانے کے لیے یا ریاکاری کی خاطر. ایک چوتھے مقصد کا تذکرہ کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، وہ جو ہے مال غنیمت کی خاطر. تو ان چاروں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کسی نے سوال کیا کہ ان چاروں میں سے کون ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ یا جو ہے اللہ کی خاطر جہاد کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان میں سے چاروں میں سے کسی کا بھی عمل جو ہے للہ فی اللہ نہیں ہے، یا ان کا عمل اللہ کی خاطر نہیں ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے خاطر نہیں ہے. رہ گیا پہلا آدمی، تو وہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ وہ جو ہے اپنی بہادری دکھانا چاہتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جو بہادر ہے اس کو بہادری دکھانے کا کوئی موقع ملنا چاہیے، کہیں جو ہے بہادری کے جوہر دکھانے کا کوئی راستہ ملنا چاہیے. لہٰذا وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بہادری کے جوہر دکھانے کی خاطر جہاد میں شریک ہو رہا ہے، یا جو ہے قومی حمیت کی خاطر یا قبیلے کی طرف سے دفاع کرنے کی خاطر، ملک کی طرف سے دفاع کرنے کی خاطر لڑائی کر رہا ہو. یہ گویا کہ حمیت میں داخل ہے، نیت صحیح نہیں ہے. اگرچہ کہ عمل ایک ہی ہے لیکن نیت جو ہے اعلاء کلمت اللہ نہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد نہیں ہے. اور تیسرا جو سوال ہوا اس حدیث کے اندر وہ کہ ریاکاری. شجاعت اور ریاکاری تقریباً یہاں پہ سیم ہے، لیکن ریاکاری کی ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی گویا کہ اس مقصد کے خاطر جہاد میں شریک ہے کہ لوگ اس کے حاضری کو دیکھ لیں کہ وہ بھی جو ہے جہاد میں شریک تھا، یا ریاکاری کی اور بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے. اور چوتھا مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر. سابقہ درس میں یہ بات گزری تھی کہ انسان اگر نیک عمل کے ذریعے سے دنیاوی مقاصد میں سے کوئی مقصد رکھتا ہو تو اگر یہ ضمناً ہے یا نیک عمل کرنے کی وجہ سے وہ مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کی نیت پہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن کسی کا مقصد بالکل وہی ہو، نیک عمل کے ذریعے سے اس دنیاوی چیز کو حاصل کرنا مقصد ہو، تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ شرک اصغر کے دائرے میں آتا ہے. تو ان چاروں چیزوں کا تذکرہ کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان چاروں قسم کی نیتوں کا اللہ کے راہ میں جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے راہ میں جہاد سے ان چاروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہو اور وہ اسی کے مقصد کے خاطر اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہو تو ہی گویا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ شمار کیا جائے گا. اب یہ دل کا معاملہ ہے، نیتوں کا معاملہ ہے. نیتوں کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے. نیتوں کو انسان جو ہے جان نہیں سکتا. نیتوں کی جگہ دل ہے تو دل میں کس کے کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. لہٰذا دنیاوی اعتبار سے
اگرچہ کہ انسان کی نیت جو بھی ہو، جہاں اس کا تذکرہ ہوا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہو، وہ نیتوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جہاد میں شریک ہو رہا ہو تو انسان اس کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے معاملہ کرے گا، اور اگر وہ جہاد میں شریک ہونے کے باوجود نیت اس میں سے کچھ بھی رہا ہو، کوئی بھی رہی ہو نیت، لیکن اگر وہ فرض کریں کہ قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے اس پہ جو ہے شہید کا حکم لگایا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے شہید کا حکم لگایا جائے گا۔ رہ گیا اس کی کیا نیت تھی، ہم نیتوں کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں گے۔ اسی لیے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ شہید ایک وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی شہید ہوگا اور آخرت میں بھی شہادت کا درجہ پائے گا، اور یہ وہ آدمی ہے جس کی نیت گویا کہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کی تھی، اور وہ اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کی خاطر جہاد کر رہا تھا۔ اگر وہ اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا تو گویا کہ وہ دنیا میں بھی ظاہری اعتبار سے شہید ہے ہی، اور نیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے پاس شہادت کا درجہ پائے گا۔ رہ گئے کہ ایک وہ آدمی جو دنیا میں تو شہید تو ہے لیکن آخرت میں شہادت کا درجہ اس کو نہیں ملے گا، جیسے کہ یہاں پہ جن نیتوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ ایک وہ آدمی جو دنیا میں شہید نہیں ہے لیکن آخرت میں شہید شمار کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایتوں میں فرمایا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں یا کچھ اموات ایسے ہیں جن میں مرنے والوں کو شہید کہا گیا ہے، جیسے کہ طاعون میں مر جاتا ہے کوئی آدمی، یا جیسے کہ کسی کی جو ہے کوئی پیٹ کی بیماری لاحق ہونے سے مر جاتا ہے، یا جو ہے دھنس کے مر جاتا ہے، یا ڈوب کے مر جاتا ہے، تو ان چاروں صورتوں میں مرنے والے کو شہید کہا گیا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں کس شمار کیے جائیں گے، بلکہ یہ اخروی اعتبار سے شہید شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ شہادت کی قسمیں ہیں جو اس حدیث کے ماتحت آتی ہیں، یعنی وہ شخص جو دنیا اور آخرت دونوں میں شہید ہے، جو صرف دنیا میں شہید ہوگا، آخرت میں اس کا شہیدوں میں شمار نہیں ہوگا، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جو دنیا میں شہید تو نہیں ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں شہادت کا درجہ پائیں گے۔ تو یہ شہید کے اقسام جو ہے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو اس حدیث میں نیت کی اہمیت جو ہے وہ آخری کلمے میں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر جو جہاد کرتا ہے، ایسا شخص ہی گویا کہ وہ مجاہد ہے، اور جہاد کی جو فضیلتیں ہیں، جہاد کا جو ثواب ہے، ایسے ہی انسان کو ملے گا۔ بقیہ یہ جو لوگ ہیں ان کو جہاد کی جو فضیلت ہے، جہاد کا جو ثواب ہے، وہ ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہم دیکھیں کہ آدمی ایک ہی طرح کا عمل کر رہا ہے لیکن نیتوں کے اختلاف کی وجہ سے، نیتوں میں فرق پڑنے کی وجہ سے کتنا زیادہ جو ہے فرق پڑتا ہے۔ ایک انسان جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لیتا ہے، تو دوسرا اپنے دنیا بھی بسا اوقات تباہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ ہم نے سابقہ درسوں میں وہ واقعہ سنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جن 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان میں سے ایک مجاہد بھی ہوگا، جس کو بلایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ جواب دے گا کہ ہم نے جہاد کے بارے میں سنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے، تو میں نے جہاد کیا اور میں اپنی جان آپ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، اور اسی کے نتیجے میں فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تمہارا مقصد تھا، تمہاری نیت تھی کہ تم کو مجاہد کہا جائے، تم کو بہادر کہا جائے، ایسی جو بھی نیت رہی ہو تمہاری وہ دنیا میں کہا جا چکا، اور اللہ کی پناہ کہ جو ہے ان کو جہنم میں ڈھکیل کر کے ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے نیت کی اہمیت جو ہے معلوم ہوتی ہے۔